ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ وقال تعالی وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ وقال تعالی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین، من اقامها اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، ماہ شوال کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں اور دوسری طرف تعلیمی سال کا اختتام موسم گرما کے پیش نظر مدارس کو تعطیلات، ایسے موقع پر عموماً یہ باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ تعطیلات کا صحیح فائدہ اٹھانے کی غرض سے بسا اوقات کہیں مکمل ہمارے تعطیلات کے اوقات یا تو تفریح کے حوالے ہو جاتے ہیں یا پھر وقت گزاری کے اندر ہمارا پورا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ کہیں کہیں گرمائی کیمپ لگائے جاتے ہیں جس میں کچھ اسلامی اور دینی سرگرمیاں ہوتی ہیں، اور کہیں کچھ فنون اور کچھ صنعت و حرفت سکھانے کی تدبیریں کی جاتی ہیں۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ ایسے موقع کے اوپر وہ یہ ہے کہ ہم ان اوقات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ذمہ داری عطا فرمائی ہے ان بچوں کی تربیت کی، کیونکہ سال بھر یہ مدرسے کے اوقات کی پابندی کے وجہ سے ماں باپ کے آغوش میں بہت کم رہتے ہیں، مدرسے کی سرگرمیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور ان کے جتنے اوقات ہیں گھر میں رہنے کے وہ بھی ہوم ورک کے عنوان سے نکل جاتے ہیں۔ بچے اصل میں ماں باپ کے پاس ان کی نظروں کے سامنے جو اصل رہتے ہیں وہ یہ تعطیلات کا موقع ہی ہوتا ہے کہ جن اوقات کے اندر جو ہے بچے مدرسے کی سرگرمیوں سے بالکل مبرہ ہو کر
ان کی صبح، ان کی شام اور ان کی خلوتیں، ان کی جلوتیں، یہ سب ماں باپ کے پاس ہوتی ہیں۔ ایسی صورت میں ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہماری ذمہ داری بچوں کی تربیت کرنا ہے، تو تربیت کے لیے بھی ایک ہی ذہن میں خاکہ بنا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچوں کو کسی طریقے سے کہیں کیمپ میں بھیج دو، کہیں جی صاحب جو ہے سمر کیمپ لگ رہا ہے تو وہاں حوالے کر دو اور خود مبرہ ہو جاؤ۔ غور کیجئے، سال بھر بھی بچے مدرسوں کے حوالے ہو گئے، اسکولوں کے ماحول کے حوالے ہو گئے۔ ماں کی شفقت، باپ کا لاڑو پیار، ماں کی ممتا، باپ کی جی صاحب نگرانی، ان سب سے بالکل عاری ہو کر ان کے اوقات گزرے۔ اب یہ اوقات بھی اگر دوسروں کے حوالے ہم نے کر دیا تو پھر ان بچوں کے قلوب میں ہمارے سے متعلق، ان بچوں کے دل میں ہماری عظمت اور ہماری اپنی بچوں کی نکھار کی جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم کب پورا کریں گے؟ اس لیے اس وقت میں ایک اہم اور ضروری پیغام کے پیش نظر قرآن کریم کی مختلف جگہوں سے 3 آیتوں کا انتخاب کیا گیا، اور اسی مضمون سے متعلق سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو خطبے کا حصہ بنایا گیا، اس امید کے ساتھ کہ یہ مضمون میرے لیے بھی خیر کا ذریعہ ہو اور سننے والوں کے لیے بھی، اور پھر پوری امت مسلمہ کے لیے یہ جو ہے خیر کا اور بہتری کا ذریعہ ہو۔ اس سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب والدین کے سامنے بچوں کی تربیت کا مسئلہ آتا ہے تو یہ ایک ایسا معمہ بن جاتا ہے تربیت کا لفظ کہ ماں باپ سوچنے میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کی شروعات کہاں سے کرنا۔ تربیت بولے تو اس کا آغاز، اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اس کی شروعات کہاں سے کرنا۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ جو 40 دن چھٹیاں ملی تھیں 20 دن سوچنے میں نکل گئے اور 20 دن سمجھنے میں نکل گئے، پھر وہی پرانی کہانی شروع ہو گئی، پھر وہی کتابیں، پھر وہی بستہ، پھر وہی مدرسہ، پھر وہی ہم جہاں کے وہیں رہ گئے۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو وقت سے پہلے اپنا نظام الاوقات، نظام العمل سمجھ کر بنائے۔ جب سمجھ کر بنائے گا تو اس کا وقت صحیح استعمال ہوگا، اور جب بے سمجھے بس دماغ میں جو آ گیا وہ شروع ہو گئے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے تربیت کا کوئی رخ متعین نہیں ہوتا، کوئی ٹارگٹ متعین نہیں ہوتا، اس لیے کوئی نتیجہ بھی سامنے نہیں آتا، اور پھر محنت اکارت گناہ لازم کی بات صادق آتی ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم اپنے گھر کے جو افراد ہیں، بچے ہیں، ان بچوں کو 2 حصوں میں تقسیم کریں۔ پہلی کیٹیگری اور پہلی قسم بچوں کی وہ ہے جن میں شعور ہے مگر نہ ہونے کے درجے میں ہے۔ جہاں بٹھا دیا بیٹھ گئے، جو بولا وہ سن لیے، جو دیا وہ کھا لیے، بس شعور ہے نہ رہنے کے درجے میں ہے۔ یہ ایک طبقہ بچوں کا وہ ہے جو اس عمر میں چل رہے ہیں۔ ان بچوں کے لیے کوئی زیادہ سختی نہیں، ان بچوں کے لیے کوئی زیادہ نصاب نہیں، ان بچوں کے لیے کوئی زیادہ ٹارگٹ نہیں، چونکہ یہ ابھی بے شعوری کی عمر میں ہیں، لیکن ان کو ذرا صحیح ماحول دے دیا گیا تو بس یہ بچے انشاءاللہ جی صاحب ایک رخ پر چل پڑیں گے۔ ایسے بچوں کے لیے سمر دینی کیمپ اچھا جی صاحب مناسب فیصلہ ہے،
اور پھر ان کے لیے گھر کے اندر بھی اسی نہج کا کوئی نظام بن گیا تو بہت اچھا ہے. یا ہم خود چلتے پھرتے جی صاحب دعاؤں کے یاد کرانے کا اہتمام، آیتوں کے یاد کرانے کا اہتمام، سنتوں کے رٹانے کا اہتمام، یہ سب اگر ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ بچے جو بے شعور ہیں ان کو نفع نقصان اچھا برا کچھ نہیں معلوم ہے، اور اگر سمجھائیں گے بھی تو بہت مشکل سے سمجھتے ہیں. ایسی عمر کے بچوں کے لیے بس یہ چھوٹا سا نظام ہے جو ہر آدمی اپنے گھر کے اندر کر سکتا اور کرنا چاہیے. ان بچوں کے لیے ماں باپ بھی زیادہ ٹینشن میں نہیں رہتے اور زیادہ جی صاحب پریشر بھی نہیں لیتے، اور پھر ان بچوں کے تعلق سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس وقت ابھی ہے، اب نہیں تو آگے چل کر ان کا نظام سیٹ کر سکتے ہیں اور ان کی تربیت ممکن ہے. سب سے بڑا مسئلہ ماں باپ کے سامنے اس طبقے کا بچوں کے وہ کیٹیگری کا ہے جو بچے شعوری عمر میں قدم رکھے. وہ اچھا برا سمجھتے ہیں، بھلائی برائی کے اندر فرق کرتے ہیں، اپنے پرائے کی تمیز رکھتے ہیں، نفع اور نقصان کو جانتے ہیں. جی صاحب جو بچے شعوری عمر میں قدم رکھ دیے، ان بچوں کے مقابل میں ان بچوں کی ذمہ داری بہت حساس، بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. ماں باپ کو ٹینشن ان بچوں سے نہیں ہے جو گود میں ہیں، ماں باپ کو ان بچوں سے ٹینشن نہیں ہے جو بچے سلیٹ لے کر چلتے پھرتے ہیں، ماں باپ کو ان بچوں سے زیادہ ٹینشن نہیں ہے جو بچے نوالا منہ میں رکھنے کے بعد چبا لیتے ہیں. ان بچوں کا کوئی ٹینشن نہیں ہے. ماں باپ کو ٹینشن ہے چاہے وہ کام میں رہے، نوکری میں رہے، کھیت کھلیان میں رہے، جی صاحب کہیں باہر رہے، ان بچوں کی زیادہ ٹینشن اور ان بچوں کی زیادہ فکر ہے جو بچے شعوری عمر میں قدم رکھ دیے ہیں. جی صاحب اب وہ اپنے طور پر کچھ فیصلہ کرنے کے موقف میں آتے ہیں. ماں باپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. ان کی تربیت ایک چیلنج سے کم نہیں ہے. ماں باپ کے لیے ایک ایسا بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ اس موقع پر صحیح قدم نہ اٹھائیں اور ان کا صحیح نظام العمل نہ بنائیں تو پھر یہ بچے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اس کے بعد سوائے تعویذ جی صاحب اور گنڈے اور فلیتے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچتا. بس خالی اسی کے پیچھے پڑتے رہتے، ہاتھ سے نکل گیا بس ایسا کرو ویسا کرو فلاں کرو چنا کرو، اسی کے پیچھے پوری زندگی اسی کے پیچھے نکل جاتی. اس لیے آج کی اس مجلس میں ان بچوں کے طبقے کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں جو بچے شعوری عمر میں قدم رکھ چکے ہیں اور وہ نفع نقصان کو، اچھے برے کو، بھلائی اور برائی کو، جی صاحب خیر اور شر کو سمجھتے ہیں. ایسے بچوں کے تئیں سرپرست اور پیرنٹس اور ذمہ دار اور ماں باپ تربیت کے کس شعبے سے ان کی تربیت کا آغاز کرنا چاہیے، کن چیزوں پر فوکس کرنا اور کن چیزوں کو ٹارگٹ بنا کر چلنا اور کن چیزوں کے اوپر جی صاحب محنت کرنے سے ان بچوں کا مستقبل دین کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ان کا مستقبل محفوظ و محصور ہوگا. عموماً یہ نظام سامنے نہ ہونے کی وجہ سے یا تو ہم جو سمجھ میں آ گیا وہ کرتے ہیں اور بچے اس رخ پر چلتے نہیں، نتیجے میں جو وقت تھوڑا بہت ملتا ہے مہینہ ڈیڑھ مہینے کا وہ ایسے ہی نکل جاتا. یا کبھی کبھی محنت ایک طرفہ پریشر کے ساتھ ہوتی ہے اور بچے جی صاحب اس میں کمپرومائز نہیں کرتے، ساتھ نہیں دیتے، نتیجے میں ماں باپ مایوس ہو جاتے ہیں، کہتے کیا کرنا مول صاحب، کتنا کرے بھی تو ہاتھ کو نہیں لگ رہا. لیکن اگر آپ سمجھداری کا مظاہرہ کریں اور بچوں کو جن بنیادوں پر، جن خطوط پر
اس طبقے کے بچوں کی جی صاحب اگر تربیت کا بیڑا اٹھائیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے لیے عزت میں اضافے کا ذریعہ اور ہماری آخرت کا بہترین توشہ، خود اپنے بچوں کا مستقبل بھی محفوظ اور جی صاحب محصور ہوگا۔ اس سلسلے میں نے قرآن کریم کی 3 مختلف جگہوں سے آیتیں پڑھیں، 2 آیتیں سورہ مریم سے پڑھیں اور 1 آیت سورہ طٰہٰ سے پڑھی۔ قرآن کریم کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کی جن خطوط پر یہ باشعور طبقہ، جو بچے اچھے برے کو سمجھتے ہیں، نفع نقصان کو سمجھتے ہیں، 12-15 سال کی عمر کے ہیں، ان بچوں پر جن خطوط پر محنت کرنا چاہیے اور جن بنیادوں پر ان بچوں کے پیچھے اپنی محنت، اپنی صلاحیت کھپانا چاہیے، لگانا نہیں کھپانا، فرق ہے لفظ میں۔ لگانا رسمی طور پر ہے، کھپانا اب قربانی کے جذبے سے وہ کرنا ہی کرنا ہے ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے۔ ان میں سب سے پہلا مسئلہ جہاں ماں باپ کو بھی بے چینی ہوتی ہے ان بچوں سے متعلق، وہ ہے کہ یہ بچے جو شعوری عمر کے اندر رکھے ہیں جی، ان کی عمر جوانی کی طرف قدم اٹھائے چکی ہے اور روز افزوں بڑھ رہی ہے۔ یہ بچے جوانی کا نشہ ان کو ہوتا ہے، عمر کی بڑھتی عمر کی گرمی ہوتی ہے، ان کو ماحول اور سوسائٹی ایسا ملتا ہے کہ جس میں گناہ سے ایک دم قریب ہو سکتے ہیں اور نیکی کی طرف آنے میں کتراتے ہیں۔ یہ عمر ہی ویسی ہوتی ہے۔ اگر ہم ان کو باندھ کر رکھیں، خفل ڈال کر، زنجیر باندھ کر، تو یہ بچے کنٹرول میں نہیں آتے۔ کیونکہ جو آدمی بچوں کی نفسیات کو سمجھ سکتا ہے، تربیت اسی کا حق ہے۔ جو نفسیات کو نہیں سمجھتا وہ تربیت بھی نہیں کر سکتا، فیل ہے وہ۔ اس لیے ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ بچہ کس پوزیشن میں ہے۔ یہ ابھی چھوٹی عمر کا نہیں ہے نپل منہ میں رکھا جائے، یہ بچہ جوانی کی طرف قدم اٹھا چکا، اس کا ہر دن گناہ کی طرف رغبت، فضولیات کی طرف رغبت، بیکار لغویات کی طرف رغبت، کبھی ماحول کی وجہ سے، کبھی عمر کے تقاضے کی وجہ سے یہ بچہ اس طرف لپکتا ہے، فطرت ہے۔ ایسی صورت میں جب ماں باپ ان جی صاحب چیزوں کی طرف محسوس کرتے ہیں کہ بچہ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ، خواہشات اور نفس کی غلامی اور جی صاحب گناہوں کا دل دادا بننے کی یہ عمر ہے، ایسے وقت میں ماں باپ کا پہلا قدم وہ یہ نہیں ہونا کہ ہم بچوں کو بار بار یہ ٹوکیں، غلط صحبت میں کیوں جا رہا، وہ دوستوں کے ساتھ کیوں پھر رہا، وہاں باہر کیوں نکلا۔ ان کی عمر ہی ہے، آپ چاہے کتنا روکیں کتنا ٹوکیں، وہ بچے رکنے کے نہیں ہیں، ان کی عمر ہے، وہ ان کے جسمانی تقاضے ہیں۔ ایسی صورت میں کرنا کیا؟ قربان جائیے اللہ کے کلام دیے قرآن کریم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا، لیکن ہائر مجبوری کیا؟ ہائر ہماری غفلت۔ جو اصل ہدایت کا خزانہ ہے ہم نے اس کو محراب کا، شیلفوں کا، زینت کا خزانہ بنا کر رکھ دیا، ہم نے نہ کبھی اس کو کھولا نہ اس کو کبھی سمجھنے کی فکر کی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔
جب تم یہ دیکھو کہ یہ شہوات کے پیچھے پڑے ہیں، عیش کے پیچھے پڑے ہیں، گناہ کی طرف رغبت رکھتے ہیں، ان کی عمر ہے، یہ بے حیائی کے کاموں کی طرف جا رہے ہیں، ایسے کام عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی، اچھا نہیں سمجھتی، شریعت بھی اس کو پسند نہیں کرتی، ایسے کاموں کی طرف یہ بڑھتی عمر کا تقاضا ہے کہ بچے ادھر جا رہے ہیں۔ تو ماں باپ کو ہیبت کھانے، پریشان ہونے، جی صاحب غلط طریقے اختیار کرنے کے بجائے قرآن کریم نے اس کا حل بتایا۔ اس کا حل یہ بتایا کہ یہ باشعور بچوں کی جب عمر اس درجے پر پہنچے کہ وہ خواہشات کی طرف رغبت کرنا شروع کرے، گناہوں کی طرف ان کی فکریں بڑھ رہی ہیں، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے ان بچوں کو نماز میں لگاؤ۔ کہاں لگاؤ؟ نماز میں لگاؤ۔ اب دیکھیے غلطی کیا ہونے جا رہی ہے، علاج کدھر بتایا جا رہا ہے۔ ہم کبھی اس زاویے سے نہیں سوچتے، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے ذہن میں جو تدبیر آئی بس وہی، وہ کیا ہے؟ نگرانی لگاؤ، کسی کی جی صاحب جو ہے انڈر رکھو، کہیں تو بھی ہاسٹل میں ڈال دو، 40 دن گھر میں رہے تو خراب ہو جاتا ہے، لڑکا کو پھر ہاسٹل میں ڈال دو، پھر کہیں جی صاحب کیمپ کے حوالے کر دو، وہی تو کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ کتنے پیسے بولے تو اتنے پیسے دینے تیار ہیں، لیکن آنکھیں کے سامنے نہیں رہنا، لگ جا کو وہاں پٹک کو آ گئے تو سکون سے جی صاحب بنیان اتار کے مزے میں رہتے ہیں گھر میں۔ یہی اولاد بڑے ہونے کے بعد گردن پہ ہاتھ دے کے ماں باپ کو باہر نکال دیتی ہے، کیونکہ ان کی نگاہ ہمیں قربانی نہ اماں دی نہ بابا دی ہے، ان کی نظر میں قربانی مدرسے والے دیے، اس بچپنے سے نرسری سے بھی دیکھا، پڑھانے والی ٹیچر، درست کرنے والی ٹیچر، کتابیں دینے والی ٹیچر، جی صاحب اچھا برا دیکھنے والی آیا، نہ کبھی اماں کو جی صاحب دیکھا نہ کبھی بابا کو دیکھا، تو ماں باپ کے بارے میں دل کے اندر نرم گوشہ رہے گا کیسے؟ اور جب بھی بچی کچھ اوقات میں کبھی ماں باپ کے سامنے رہے، بابا کے گالیاں ہیں، اماں کے جھڑکیاں ہیں، تو یہ بچے ماں باپ کی عزت کیسا کریں گے؟ آپ کی قربانی دیکھیں گے تو آپ کی محبت دل کے اندر آپ کے بارے میں نرم و گوشہ پیدا ہوگا۔ تو جب دیکھو کہ یہ ہماری تربیت کا پہلا قدم، بچوں کے اندر جب وہ گناہوں کی طرف لپکنے کی عمر آئے اور خواہشات کی طرف جانے لگے اور وہ جی صاحب جو ہے نافرمانی کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں، تو اب آپ فکر یہ کیجئے اس کا رخ بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی فکر کے ساتھ کس کی طرف رخ موڑنا؟ نماز کی طرف۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم نے اس آیت میں کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، ان کی نسل میں جی صاحب جو خرابی آئی وہ نمازوں کو ضائع کرنے کی عادت، گناہ کی رغبت ہی تو ہے، نماز چھوڑنا بھی گناہ ہی ہے۔ کیوں؟ نماز سے اللہ سے رابطہ اور تعلق جڑتا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو بتایا، جب اللہ سے رابطہ کٹے گا، جڑے گا نہیں، تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ اس کا رابطہ نفس سے یا شیطان سے جڑے گا، اور نفس سے شیطان سے جب رابطہ جڑے گا تو قرآن نے صاف کہا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو تم کو گناہ کی ہی دعوت دے گا، وہ تو تم کو گناہ کی طرف ہی لے جائے گا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، سنو انسان کے لیے شیطان کھلا دشمن ہے۔ اس لیے بچوں کی تربیت کا آغاز، جو باشعور بچے ہیں، ماں ہو باپ ہو، فکر یہ کرو کہ وہ کچھ بھی کام کر رہے ہوں
ان کو پکڑ پکڑ کے نماز کی عادت میں رکھو، صفوں میں جوڑو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا مزاج بناؤ، اللہ کے سامنے جی صاحب سجدہ کرنے کی عادت ڈلواؤ، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی عادت ڈلواؤ، خود عملی پریکٹیکل طور پر ان کے سامنے خود نماز میں لگو اور اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اللہ کے سامنے دعا مانگو۔ وہ بچے تمہاری زبان سے نکلنے والی باتیں اور تمہارا پریکٹیکل جی صاحب نمونہ، یہ دونوں چیزیں دیکھیں گے تو وہ بھی تمہارے ساتھ شریک ہو کر اللہ سے رابطہ کرنے میں وہ بھی لگ جائیں گے۔ جب اللہ سے رابطہ ہوگا، شیطان کے نفس کے تقاضوں سے بچ کر بچنا ان کے لیے آسان اور ان کا مستقبل محفوظ ہوگا۔ یہ نہیں جا رہے نماز کو جا، اتنا کافی نہیں ہے، آپ کا نماز میں لگنا بھی ضروری ہے، آپ کا نماز کے لیے اٹھنا بھی ضروری ہے، آپ کا سجدے میں رہنا بھی ضروری ہے، آپ کا مصلی پر دعا کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس کے دماغ کو جی صاحب صحیح رخ پر لائیں گی۔ اگر آپ نے زبان سے کہا، عملی طور پر نمونہ پیش نہیں کیا، پھر وہ کبھی نمازی نہیں بنتا۔ نماز سے گناہ کیسے چھٹیں گے؟ نماز سے خواہشات کی زندگی سے کیسے بچے گا؟ کیا کہا قرآن نے؟ قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کے اندر اتنی اثر انگیزی ہے، اتنا پاور ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی اسپرٹ ہے۔ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز نمازی کو، نماز پڑھنے والے کو شریعت کے خلاف، عقل کے خلاف گندگیوں میں پڑھنے سے یہ نماز روکتی ہے، نماز کا اثر ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ گندگی کی زندگی گزارتا ہے تو سمجھ جاؤ نماز میں جھول ہے۔ نماز اگر نماز ہوگی اس کا اثر ہر حال میں ظاہر ہوگا۔ ہم لوگ یہ کام نہیں کر رہے ہیں اور ہم سوچنے میں لگ رہے ہیں کہ بھئی کس رخ پر کام شروع کرنا، بچوں کی تربیت بولے تو کیا کرنا، الٹے سیدھے باتیں ان کے سامنے رکھ دیے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم تربیت کریں۔ تربیت اس کا نام نہیں ہے۔ آپ کا ٹارگٹ ان کی بڑھتی عمر، ان کی جوانی کے جی صاحب اوقات، کہیں گناہ کا راستہ تو تلاش نہیں کر رہی، کہیں بے حیائی کی طرف تو تجسس نہیں ہو رہا، کہیں جی صاحب شہوات کی جی صاحب لذت کے اندر تو نہیں پڑ رہی۔ یہ تمہاری نظر ہونا، وہ عمر ہے، وہ انسان جائے گا ادھر۔ جب اس وقت میں تم محسوس کرو کہ عمر کے اس دہلیز کو پار کر چکا بچہ یا بچی، اب تمہاری فکر یہ ہو اس سے پہلے کہ وہ اس غلاظت اور گندگی کے جس اب خوگر بنے، آپ ان کا رخ کھینچ کر مصلی تک لے آؤ اور ان کو ہر کام پر، ہر قدم پر یہ صاحب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے، اللہ کے سامنے مانگنے، اللہ کے سامنے لگنے کی عادت ڈلواؤ۔ یہ نماز ان کو ان قریب گناہوں کی گندگیوں تک جانے سے روکے گی۔ شاید مسلم شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، نہیں مسند احمد کی روایت ہے، مسلم کی نہیں، مسند احمد کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول فلاں آدمی نماز کا تو بڑا پابند ہے، نماز کا پابند ہے، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ چوری بھی کرتا۔ ایک طرف دن کے اوقات میں اچھی عادت، اللہ کے بارگاہ کا حاضر، اللہ کے دربار میں جی صاحب سر جھکانے والا، خدا کی بڑائی اور کبریائی کے گن گانے والا، اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی پیشانی ٹیکنے والا نمازی ہے، لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ نماز کا عادی ہے، لیکن یہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ رات میں اس کا کام، اس کا عمل کیا ہے؟ چوری ہے۔
دیکھیے گناہ کے عادتیں اس کے اندر آ گئیں اور ڈھکی چھپی نہیں ہیں، عام لوگوں پر اس کا چوری کرنا ظاہر ہو گیا، کسی کو بھی نہیں معلوم، ایسی بات نہیں ہے، عام لوگ، حضور نبی کی خدمت میں شکایت ہو رہی ہے، جب عام لوگوں تک اس کی جی صاحب یہ بری عادت واضح ہو گئے تبھی تو کر رہے ہیں۔ سرکار سے عرض کیا کہ یہ دن میں نمازیں تو پڑھتا ہے لیکن رات میں یہ چوری بھی کرتا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جملے سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی فلاں شخص کے بارے میں کہ وہ دن میں نماز کا عادی ہے لیکن رات میں چوری کرتا ہے، گناہ کا رسیہ ہے، گناہ کی عادت ہے، حضور نے یہ نہیں کہا کہ بلاؤ اس کے اوپر کوڑے برسائیں گے، ہاتھ کاٹیں گے، یہ نہیں کہا، بلکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شکایت کرنے والوں سے کہ ان قریب اس کی نماز اس کو اس برائی سے روک دے گی۔ کیا فرمایا؟ ان قریب اس کی نماز اس کو وہ برے کام سے روک دے گی۔ معلوم ہوا نماز کے اندر وہ طاقت ہے، نماز کے اندر وہ اسپرٹ ہے کہ اگر آدمی نماز پڑھتا ہوا بھی اگر گناہ کے اندر لگتا ہے تو تھوڑے دنوں کے بعد نماز کی تاثیر اس کے مزاج پر غالب آ جائے گی اور گناہ کی نفرت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی اور پھر جی صاحب وہ نماز کا عادی ہوگا، گناہ سے چھوٹ کر اس در پہ آئے گا۔ اس لیے تربیت کے معاملے میں ہم یہ سوچنے میں نہ رہیں کہ کہاں سے تربیت شروع کرنا۔ باشعور بچوں کی تربیت کا پہلا اسٹیپ وہ یہ ہے کہ ماں باپ بچوں کو جب اس عمر میں دیکھیں جس عمر میں آدمی کی جی صاحب فکر اور آدمی کے خیالات اور آدمی کے سوچ اور بچوں کی جی صاحب خواہشات وہ جب عیش کی طرف، گناہ کی طرف، بے حیائی کی طرف، جی صاحب جو ہے بدکاری کی طرف جب جانے کی عمر آ گئے، آپ پکڑ کر ان کو اللہ کے دربار کا حاضر باش بنائیے اور نماز کی عادت ڈلوائیے، بس اس پر فوکس کیجئے، اس پر تنبیہ کیجئے، اس پر جمنے کی جی صاحب دعوت دیجئے اور اس پر محنت کیجئے، وہ گناہ خود بخود اس کی زندگی سے نکل جائے گا۔ یہ پہلا قدم ہے جس پر ماں باپ کو، تربیت کرنے والوں کو، گھر کے ذمہ داروں کو، سرپرستوں کو اپنے بچے کی تربیت کا آغاز یہاں سے کرنا چاہیے کہ ان بچوں کے اندر گناہوں سے نفرت ڈالنے کے لیے اور گناہوں کی بیزارگی ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے بچوں کو اس کا متبادل علاج وہ کیا ہے؟ نماز کا عادی بناؤ، نماز کے لیے ان کو بار بار ٹوکو، پریکٹیکل طور پر اپنا عملی نمونہ ان کے سامنے پیش کرو۔ یہ اقدام ان لوگوں کو گناہوں سے بچانے اور جی سب شہوات کے پیچھے لگنے سے جی سب بچا کر رکھے گا۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا اقام الدین، جس نے نماز پر فوکس کیا، نماز کی پابندی کی اور اس کی جی صاحب جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور اس پر جم گیا تو سمجھ جاؤ بقیہ دین پر جمنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور جس نے نماز کے بارے میں کمی کوتاہی کی، من ہدمہا فقد ہدم الدین، نماز کو اگر آدمی ایزی لے لے گا اور اس کو جی صاحب بے حیثیت سمجھے گا، ملے تو کریں گے نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ سمجھے گا، فرمایا کہ بقیہ دین بھی ختم ہو جانے میں دیر نہیں لگے گی۔ جن لوگوں کی زندگیاں ہماری نظروں کے سامنے گناہوں میں اٹی پڑی محسوس ہوتی ہیں، غور کر کے دیکھو ان کے اندر پہلے نماز نکلی، اس کے بعد دین کا ہر کام نکلا، ہر گناہ ان کے لیے آسان ہو گیا۔
جب نماز چھوڑا تو گناہ آسان ہو گیا، ہر قسم کی خواہشات کی لذات میں وہ پھنس گیا، اب اس کو واپس لانا ہے تو ایک ہی کام ہے کہ اس کو نماز پر لاؤ، گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر رک کر یہاں ہم اپنے آپ سے سوال کریں، یہ جو تعطیلات کا سمر کا جی صاحب موقع ہوتا ہے، اس میں ہمارا گھر جی صاحب بچوں سے، بچیوں سے، چھوٹوں سے، ناتی نواسوں سے، پوترے پتاریوں سے، اپنوں سے جی صاحب ہمارا گھر بھر جاتا ہے، لیکن کبھی ہم ان بچوں کے جہاں کھانے کی فکر کیے، آج کیا پکانا، آج کون سی ڈش پکائیں گے، آج کیا کریں گے، آج کہاں جائیں گے جی صاحب، آج کیا کریں گے، کیا کھیلیں گے، جو یہ سوالات ہمارے درمیان میں آتے ہیں، کیا کبھی ہم یہ بھی سوال اپنے آپ سے کریں کہ ہم نے کیا کہ بھائی بچے گھر کے اندر آ گئے، فجر کی نماز کا اہتمام کہ ہر ایک کو ذمہ داری دے کہ تم آج بچوں کو نماز کو اٹھاؤ، تم نماز کو اٹھاؤ، تم نماز کو اٹھاؤ، تمہاری نماز ہوئی، تمہاری نماز ہوئی، کبھی گھر کے اندر یہ ماحول بھی بنایا؟ بلکہ جتنی نمازیں ہم تعطیلات میں چھوڑتے ہیں، عام دنوں میں نہیں چھوڑتے۔ گھر کا بڑا بھی، گھر کے بڑے بھی، گھر کے ذمہ دار بھی عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن تعطیلات آ گئے تو دوسروں کی دیکھا دیکھی ہم بھی نماز چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، سب سوئے ہوئے ہیں، رات میں گرمی سے نیند نہیں آئی، اس واسطے فجر میں آنکھ نہیں کھلی، عین وقت میں جی صاحب آنکھ لگ گئی، نماز گئی۔ غیر اختیاری الگ چیز ہے، لیکن عموماً ماحول ایسا بن گیا، کھیل میں، کھانے میں، پکانے میں، ملنے میں، یہ سب رشتہ داریوں کے نبھانے میں اتنے مگن ہیں، نہ ظہر کا پتہ ہے، نہ عصر کا پتہ ہے، نہ مغرب کا پتہ ہے، نہ عشاء کا پتہ ہے، فجر کا تو اللہ ہی حافظ ہے، ہم ہر کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے گھر کے اندر نماز کا ماحول نہیں ہے۔ آپ بتلائیے، یہ بچے گناہوں کے دل دادا نہیں بنیں گے تو کیا بنیں گے؟ پہلی چیز سمجھ میں آئی، تربیت کے لیے سب سے پہلا قدم باشعور بچوں کی تربیت، والدین کی ذمہ داری میں پہلی نظر کہاں ہو؟ ان کی نماز کی پابندی پر ہماری نظر ہو، ہماری نگاہ ہو۔ اگر یہ نماز میں لگ گئے، بس اطمینان رکھیے ان کے اندر جو خامیاں ہیں، ان کے اندر جو کمیاں ہیں، وہ انشاءاللہ نماز کی برکت سے دور ہو جائیں گے۔ دوسری چیز جس کی طرف نماز کے ساتھ ساتھ فکر کرنا ہے، یہ نہیں کہ بس ایک ہی جی صاحب جو ہے رخ پر چل رہے ہیں، نہیں، یہ بچے اس عمر میں ہیں جو عمر شعوری ہے، یہ اچھے برے کی پہچان رکھتے ہیں، نفع نقصان کو سمجھتے ہیں جی صاحب۔ تو ان بچوں کی تربیت کا دوسرا جی صاحب نقطہ جس پر سرپرستوں کو فوکس کرنا ہے، عموماً کیا ہوتا ہے، یہ بچے کوئی کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، نماز کی عادت ڈالنے کے لیے یا جی صاحب نیکی کرنے کے لیے یا کوئی کاروبار شروع کرنے کے لیے، تو ہمیشہ یہ رونا ہوتا، کیا کرے بھی تو نہیں ہو رہا، سکسس نہیں ہو رہی، یہ کیا کرے بھی تو ہم کیا نہیں ہو رہے، سکسس نہیں ہو رہا۔ وہاں بھی منہ کی کھا کے آئے، یہاں بھی دانتاں توڑ لے کے آئے، وہاں بھی قرضے کے حوالے ہو کے آئے، وہاں بھی فلاں ہو کے آئے، یہاں بھی فلاں ہو کے آئے۔ یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، اور کبھی اکیلے میں بیٹھ کر یہ جملے غور بھی کرنا، توفیق کا چھن جانا، کسی کام کی توفیق کا نہ ملنا، کوئی کام ہمارا ادھورا ہو جانا، کوئی کام ہمارا سکسس نہ ہونا، جو بھی ہم قدم اٹھا رہے ہیں اس کے اندر فیل ہو جانا، یہ کیوں ہوتا ہے معلوم ہے؟ عموماً بچے رزلٹ آیا، فیل ہو گئے، ٹاپر آنے کی سوچے، ٹاپر نہیں آئے، کلاس میں ہائر جی صاحب نمبر لانا تھا، نہیں لائے، ٹارگٹ تھا 90 کا، 80 کے اندر ہی آ گئے۔ اب بچے ہم سمجھے بھی تو نہیں ہوا، کرے بھی تو نہیں ہوا۔ آپ بچوں سے بات کیجئے کہ بیٹا تو 90 کا ٹارگٹ لے کے چلا تھا، کلاس کا ٹاپر بننے کی جی صاحب فکر لے کے چلا تھا،
لیکن تو فیل کیوں ہو گیا؟ اپنی منزل کو کیوں نہیں پایا؟ یہ چیز حاصل کیوں نہیں ہوئی؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ کی زندگی کے اندر بھی کئی مراحل ایسے آتے ہیں جس کو ہم ٹارگٹ بنا کر چلتے ہیں لیکن فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، اور ہم کرنا چاہتے ہیں نہیں ہوتا، اور ہم سمجھتے ہیں کون کرا رہی کی کیا نہیں کی، انیچ کراتی انیچ پھرتے رہتی ملصابہ کنے. ہمارا ذہن یہ کام کرا منفی. ظاہر بات ہے جب مثبت سوچ نکل جائے گی تو منفی دماغ تو کام چلے گا. یاد رکھو ہمارے کام جو اٹکتے ہیں، ہمارے بچے یہ سب میدانوں میں فیل ہوتے ہیں، ایسی صورت پیدا اس لیے ہوتی ہے کہ یہ ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ سے دعائیں لینے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں جب کمی کوتاہی کرتے ہیں، اس کا سیدھا اثر یہ ہوتا ہے وہ زندگی میں کبھی ٹارگٹ کو حاصل نہیں کر سکتے. ہاں مول صاحب، یہ ہمارا جو ٹارگٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ نیمبوؤں سے ناریلوں سے نہیں ملتا، وہ تعویذوں سے اگربتیوں سے نہیں ملتا، وہ بھلاویں جلانے سے نہیں ملتا، نہیں وہ بندشاں کرانے سے نہیں ملتا. اور ہم اسی کے پیچھے وہی چکر میں لگے ہوئے ہیں، چکری چل رہی ہے، انہیں کرایا انہیں کرایا، انہیں بولیا انہیں بولیا، انہیں کر رہا انہیں کر رہا، بس وہی چکری چل رہی 24 گھنٹے. پھر ہمارا بچہ کئی کو فیل ہو گیا، ہمارے بچے کے نمبر کئی کو نہیں آئے، ہماری دکان کئی کو نہیں چل رہی، ہمارا کاروبار ٹھپ کئی کو ہو گیا. عقل سے پیدل آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے ماں باپ کی خدمت کے اندر اللہ نے رزق کی برکت، عمر کی برکت جی صاحب جو ہے چھپا کر رکھی ہے. اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ تم اپنے مقصد میں فیل ہو رہے ہو، تمہارا بچہ ٹارگٹ کو حاصل نہیں کر رہا، تمہارا بچہ محنت کرنے کے بعد بھی رزلٹ نہیں لا رہا ہے، تو اس کو لگاؤ کہ گھر کے اندر ماں باپ کی خدمت میں لگے. آج اس طرف بچوں کا رخ موڑنے کوئی تیار نہیں ہے، اور بچے تو اس کو کام ہی نہیں سمجھتے. ماں کو جھڑکی دینا تو ان کے لیے ایسا ہے جیسے کہ کھڑے کھڑے پانی پی لینا، اور باپ کو چکما دینا تو ایسا فن سمجھتے ہیں کہ جی صاحب باپ یہ دروازے سے آ رہا ہے تو وہ دروازہ پہلے سے معلوم ہے ان کو ادھر سے نکلنا، بابا یہ ٹائم ادھر سے جاتی ہیں وہ ٹائم سے نکل جائے، انہیں 10 بجے آتی تو انہیں 9:30 بجے نکل جاتی. باپ کو چکما دینا، کب تک چکما دیں گا؟ تیری زندگی ایک دن تجھے چکما دے گی. اگر بچے اپنا ٹارگٹ حاصل نہیں کر رہے ہیں، ان کو اپنا جی صاحب جو ہے مقصود حاصل نہیں ہو رہا ہے، عموماً گھر والے یہ دیکھتے ہیں بچہ نروس ہے، بچہ مایوس ہو گیا، بچہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا، تو دوسرا کیا کر رہے ہیں؟ سیدھا وہی کہاں فلیتے ہے، کہاں تیل ہے، کہاں بڑا فلیتا، کہاں چھوٹا فلیتا، کہاں جی صاحب ادلوبان کا دھواں، کہاں، بس یہ چل رہے. اصل کیا ہے؟ آپ نے کبھی بچے کو بٹھا کر کہا کہ بیٹا تیرا ٹارگٹ تھا کہ میں بار وہ تھا کہ امی اب کے میں اپنی کلاس میں فرسٹ آؤں گا، یا میں جو کاروبار شروع کر رہا ہوں میں کاروبار اچھا چلاؤں گا، لیکن اس کے باوجود بھی فیل کیوں ہو گیا؟ کبھی غور کیا؟ بچہ جب ایسی پوزیشن میں آئے اس وقت میں توا گرم ہے، ہتھوڑا مارنا آپ کا کام تھا. بیٹھ کے بتاتے کہ بیٹا اصل میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی ماں باپ کی خدمت میں چھپا کر رکھی ہے. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کا ٹارگٹ حاصل کرے، اس کے لیے کیا کر؟ اس کے لیے اسی میں ڈپریشن میں مت رہے، اس کے لیے یہ ہے حل. قرآن نے کیا کہا؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. کیا قرآن ہے صاحب؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں قرآن نے کہا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. میں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معجزے کے طور پر پیدا ہوئے، ان کے والد نہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف ماں سے پیدا کیا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ میں اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک،
آج گھروں میں ماں باپ دونوں رو رہی، بچہ ہاتھ سے نکل گیا، بولے ایسا نہیں سن رہا، دوستوں کے حوالے ہو گیا، ماحول کے حوالے ہو گیا۔ ان بچوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تمہارا فیوچر محفوظ ہے ماں باپ کی خدمت کے اندر، تمہارا ٹارگٹ چھپا ہوا ہے ماں کی دعاؤں کے اندر۔ تم چاہے سر پھوڑ لو اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے، اگر ماں کو تکلیف دے کر، باپ کو تکلیف دے کر تم مارکیٹ میں نواں نام کمانا چاہو، کما نہیں سکتے۔ ماں کی ایک آہ، باپ کی ایک آہ عرش کو ہلا سکتی ہے، تو تمہارا کاروبار کون سے کھیت کا مولی ہے؟ تم زندگی میں ایسے ہی لوگوں کے روٹیاں توڑتے رہو گے، لوگوں کے جھڑکیاں کھاتے رہو گے، تمہارا ٹارگٹ ملنے والا نہیں ہے۔ تم کتنی کوشش کر لو، ان سے دعائیں کرا لو، ان سے تسبیحات پھرا لو، ان سے چھو کرا لو، ان سے کیا بھی کرا لو، کچھ ہونے کا نہیں ہے۔ آپ کو آنا پڑے گا قرآن کریم کے علاج کی طرف۔ قرآن نے کہا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم جی صاحب جو ہے گناہ گار، سرکش، متکبر، مقصود سے محروم آدمی نہیں بننا چاہتے ہو، اس کے لیے ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا ہو۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں ہمارا نصیبہ خراب ہے مول صاحب، ہمارے نصیبے میں یہ کہاں لکھو ہے؟ اور ایک بات ذہن سے میرے نکل جائے گی حاجی صاحب، عموماً ہم بد نصیب کس کو سمجھتے ہیں؟ میری قسمت پھٹی ہے، میرا نصیب اچھا نہیں ہے، میں لکھا کو نہیں لا لیا، کس کو سمجھتے ہیں؟ اس کو سمجھتے ہیں، اس کے لیے بولتے ہیں جس کو دنیا نہیں ملی۔ اس کو دیکھو کار ہے، میرے کنے نہیں ہے، اس کا دیکھو بلڈنگ ہے، میرے کنے کیا ہے، اس کا اتنے دال کو جلا سے اتنے کپڑے ہیں، میرے کنے نہیں ہے۔ جس کے پاس دنیا نہیں ہے انہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا؟ ارے بولنا، بد نصیب، بد قسمت، محروم القسمت، نصیبہ خراب، یہ سمجھ رہا۔ علماء نے لکھا، حاجی صاحب علماء نے لکھا، بد نصیب وہ نہیں جس کے قدموں میں دنیا نہ ہو۔ نوجوانوں سنو ذرا، اور دل کے کانوں سے سنو، بد نصیب وہ نہیں جس کے پاس دنیا نہ ہو، بد نصیب وہ ہے جس کے عقیدے خراب ہوں، بد نصیب وہ ہے جس کا عمل خراب ہو، بد نصیب محروم القسمت وہ ہے جس کے اخلاق خراب ہو، عقیدہ، عمل اور اخلاق جس کے خراب ہو۔ حقیقت میں بد نصیب محروم القسمت یہ آدمی ہے۔ دنیا نہیں ملی بد نصیب نہیں ہے، محروم القسمت نہیں ہے۔ عقیدہ خراب ہونا بد نصیب ہونے کی علامت ہے، عمل کا خراب ہونا بد نصیب ہونے کی علامت ہے، اخلاق سے عاری محروم ہونا، بدتمیزی آنا، یہ جی صاحب محروم القسمت ہونے کی علامت ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے بچے کے نصیب خراب، کس کا نصیب خراب نہیں ہے؟ وہ بچہ یہ سمجھتا ہو کہ جی صاحب میں اپنا ٹارگٹ حاصل نہیں کیا۔ بچوں کی تربیت کرو، باپ سو رہے ہیں جاؤ باپ کے سر کو تیل لگاؤ، باپ لیٹے ہوئے ہیں جاؤ باپ کا پیر دباؤ، ماں سو رہی ہے جاؤ ماں کے ساتھ بات کرو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو اپنے آپ سے سوال کرو کتنے دن ہو گیا ہم اپنی ماں سے یہ پوچھے ہو امی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کبھی اپنے آپ سے بھی سوال کرنا سیکھو۔ ہم دوسروں کے بارے میں تو بڑے حساس ہیں، کبھی ہمارے قلب پر یہ چیزیں آتی نہیں۔ اپنے آپ سے سوال کریں، ہم یہ سوچیں کبھی ہم نے اپنے باپ کے قریب ہو کر، جو باپ کاندھے پر بٹھا کر سینے پر لٹا کر یہ سب ہمارے بچپنے کو مکمل کرایا ہے، وہ باپ کبھی کھانستا ہوا، کبھی تڑپتا ہوا، کبھی کرہتا ہوا کونے میں پڑا ہے، یہ سوچ کر اگر میں بولوں گا تو بیٹا غصے میں آ جائے گا، جھڑکی دے دے گا، ناراض ہو جائے گا، اپنا دکھ اپنا درد بولتا نہیں۔ کبھی اس کے قریب جا کر اس سے پوچھو ابا طبیعت کیسی ہے؟
کل کھانسی بہت زیادہ تھی، آج بھی ستا رہی کیا؟ رات میں نیند آئی نہیں آئی؟ کبھی پوچھے باپ سے؟ شرم ہے شرم. دوستوں کی خیر خیریت پوچھنے کا وقت ہمارے پاس ہے. ماں باپ گھر میں پڑے ہیں جن کی جوانیاں تمہارے کو سنوارنے سدھارنے کے اندر، جن کی جوانیاں گزر گئی اور بڑھاپے کی سرحد پر وہ لوگ قدم رکھے، ان کی خیر خیریت پوچھنے ہم کو توفیق نہیں ہوتی. کیسے توفیق ملے گی؟ کیسے ٹارگٹ حاصل ہوگا؟ کیسے کاروبار چلیں گے؟ کیسے منزل ملے گی؟ ان کی آہیں تمہاری ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے. یہ بد دعا نہیں دیتے، یہ کبھی بد دعا نہیں دیتے. آپ کے کڑوے کسیلے سہ لیتے ہیں مگر بد دعا نہیں دیتے، کیونکہ وہ ماں ہے، وہ باپ ہے. لیکن بچوں کا فریضہ کیا ہے؟ اولاد کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ اپنا ٹارگٹ اگر کہیں بھی وہاں دکان پر گراہک نہیں آیا، مزدوری کرنے گئے مزدوری نہیں ملی، فوراً آؤ گھر میں ماں کے پاس، فوراً آؤ باپ کے پاس، ان کی خیر خیریت پوچھو، ان کی خدمت کرو. دیکھنا دوسرے دن دروازہ روزی کا کھلتا کہ نہیں کھلتا. ہم نے تربیت سمجھا کس کو؟ سمر کیمپ کے حوالے کر دینے کا نام تربیت سمجھا. ہاسٹلوں میں لگ جا کے جی صاحب بھیڑ بکریوں کے طریقے سے جمع کر دینے کا نام تربیت سمجھا. یہ دوسرا قدم ہے تربیت کا. جو ماں باپ اپنے بچوں کو جو باشعور ہیں، اچھے برے کی تمیز کرتے ہیں، ان کو ان کی کمزوریوں اور خامیوں پر یہ سب پکڑ کے لاؤ اور کہو کہ جاؤ ابا سے دعا کرو، ابا کی خدمت کرو. اتنے مجمع میں کوئی ہاتھ اٹھا کر بولے 1 مہینے کے اندر میں نے گزشتہ جو گزرا شوال کا مہینہ میں نے باپ کے سر کو تیل لگایا؟ کوئی بتایا ہاتھ اٹھا کر؟ نہیں بتا سکتے. باپ کے پیسے لے کر کھائے، باپ کے سلائے کپڑوں پر عیش کیا، باپ کے گھر میں رہے، باپ کے دسترخوان پر بلاول بن کر کھاتے رہے. میں یہ لفظ عمدن بول رہا ہوں، شرم نہیں ہم لوگوں کو. لیکن باپ کے سر کو تیل لگایا، باپ کی خیر خیریت پوچھی. یا آگے معتبری میں کمیٹی میں میں آتا ہوں، میں صدر تو صدر، میں صدر تو صدر، مر رہی خالی کمیٹی میں آنے کے واسطے. ہر جائز ناجائز ہر کام کرنے تیار ہیں، لیکن دادا گیری کرنا شرم نہیں ہے. جس کو باپ سنبھالنے نہیں آ رہا وہ اللہ کا گھر سنبھالنے کی توڑ رہا ہے. پر اس بوڑھی ماں کے کوکھ سے پوچھو کتنی تکلیفیں. باپ بچپنے میں مر گیا، 6 سال کا 5 سال کا تھا، 6 مہینے کا تھا، باپ مر گیا. 6 مہینے سے لے کر آج 26 سال کا ہونے تک باپ مرنے کے بعد ماں منہ کا نوالا کھلا کر تجھے بڑا کی. آج ماں کا دکھ درد سمجھ میں نہیں آتا رکھو. آج اپنی جوانی، اپنا گرم خون، اپنے پیسوں کا نشہ، اپنی جوانی کا نشہ چڑھ چڑھ کر بول رہا. اس لیے تربیت کا دوسرا میدان وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. بدبخت میں، اللہ مجھے لم یجعلنی، مجھے بدبخت لوگوں میں شامل مت فرما، متکبر لوگوں میں شامل مت فرما، بلکہ مجھے کیا کرنے کی توفیق دے؟ برم بوالدتی، اپنی ماں باپ کے ساتھ نیکی، حسن سلوک، خدمت، یہ سب ان کو خوش کرنے کی مجھے توفیق دے تاکہ میں بدبخت نہ بنوں. یہ ہے وہ چیز جو ٹارگٹ بنا کر چلنا ہے بچوں کی تربیت میں. جو باشعور بچے گھر کے اندر ہیں، ماں باپ کے ساتھ آنکھ چرا کر زندگی گزار رہے ہیں. کیا وہ 6th میں ہے، وہ 5th میں ہے، وہ 9th میں ہے، وہ 10th میں ہے، وہ جی صاحب جو ہے 11ویں پڑھ رہا، 12ویں پڑھ رہا. کہ باپ کے بارے میں اس کا جی صاحب ذہن کیا کام کر رہا، ماں کی فکر کتنی کرتا. یہ ٹارگٹ بنا کے چلنا، یہ تربیت ہے. یہ آ رہا جا رہی کھا رہی جا رہا، آ رہا ڈال رہی کھا رہی جا رہا. یہ کوئی ہوٹل نہیں ہے گھر. ہوٹل میں گھر میں فرق یہ ہے، ہوٹل میں تربیت نگرانی کرنے والا کوئی نہیں، گھر کے اندر نگرانی کرنے والی ہوتی ہے. یہ دوسرا نقطہ ہے جس نقطے پر ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا. تیسرا اور آخری وہ یہ ہے،
ہر ماں باپ کے دل کی آواز ہوتی ہے میرے بچے کا فیوچر کھاتا پیتا جی صاحب ہنستا کھیلتا ہو. ہر باپ یہ چاہتا, ہر ماں یہ چاہتی. اس کے لیے دل کا کلی جی صاحب دل نکال کے دینے کے لیے بھی تیار. دیکھتے نہیں کبھی کبھی بچے پڑھنا چاہتے ہیں, ٹیوشن کی فیس نہیں ہوتی, یا جی صاحب جو ہے کالجز کی فیس نہیں ہوتی, ماں خود ننگی ہو کر کان گلہ پورا بیچ کے اس کی جی صاحب فیس بن دیتی ہے, تو اپنی خواہشات کو دفن کر دیتی ہے. مستقبل میں اگر وہ اپنی روزی روٹی کے بارے میں بالکل فری رہنا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو مستقبل میں روزی روٹی کا مسئلہ پیش نہ آئے, تو ظاہری تدبیروں کے علاوہ قرآن کریم نے ایک اور تدبیر اور ایک اور علاج بتلایا. جیسے گناہوں سے بچنے کے لیے علاج بتایا, نماز میں لگاؤ گناہوں سے بچے گے بچے, اور ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے ماں باپ کی خدمت میں لگاؤ, بچوں کا جی صاحب ٹارگٹ حاصل ہوگا. ویسے تیسری چیز بتائی کہ بچوں کو اگر فیوچر میں رزق کے بارے میں, ضروریات زندگی کے بارے میں سکون چاہتے ہو, عزت کی روزی چاہتے ہو, تو اس کے لیے قرآن کریم نے کہا من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا. اگر تم یہ چاہتے ہو روزی روٹی کے بارے میں بے فکر ہو جاؤ, قرآن کریم کی تلاوت کی طرف آؤ. کس میں آؤ؟ ارے بولو کس میں آؤ؟ خالی دو آدمیاں بولے کس میں آؤ؟ قرآن کی تلاوت میں لگو. قرآن کی تلاوت میں جتنا لگو گے اللہ کا وعدہ ہے میں اس کی زندگی تنگ نہیں کروں گا. اور جو اللہ کی اس کلام سے, اس یاد سے منہ موڑے گا, اللہ کی دھمکی ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. الفاظ اتنے سادہ اور صاف اور اتنے گہرے ہیں کہ تمہاری زندگی تمہارے لیے مصیبت بنا کر رکھوں گا. سوائے خودکشی کے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا. اتنی مصیبت والی زندگی بن جائے گی. آپ دیکھ رہے نہیں کتنے لوگ خودکشی رہے, کیوں؟ اس واسطے کہ روزی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. ڈگریاں رکھی ہیں, چپلیں گھس جا رہے ہیں, لیکن روزی روٹی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. پڑھے لکھے ہونے کے باوجود روزگار نہیں ہے. جی صاحب اسباب رکھنے کے باوجود زندگی کے اندر سکون نہیں ہے. بعض اوقات گھر بھر کے سامان ہے, پیسہ بھی ہے, سب کچھ ہے, دل میں کیا نہیں ہے؟ سکون نہیں ہے. اے سی لگا کے ہے, چل رہی ہے, بستر پہ کروٹیں مار رہا ہے. 4 بچے باہر ہیں, وقت پہ پیسہ آ رہا, مگر ہاؤ ہاؤ کی زندگی ہے. کیا ہے یہ زندگی؟ اسباب رکھنے کے باوجود اللہ نے بے سکون بنا کر رکھ دی. جا سامان سے سکون نہیں ملتا. مل صاحب سرکار کے گھر میں سامان کچھ نہیں تھا, زندگی میں کیا تھا؟ سکون تھا. سامان کی بہتات مسائل کو تو پیدا کر سکتی ہے, سکون کو نہیں لا سکتی. اس کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کی تلاوت کا معمول بناؤ, تمہاری روزی کا, تمہارے قلبی سکون کا مسئلہ قرآن کریم کی تلاوت میں. یہ 3 مشکلات ہیں اور 3 اس کے حل ہیں. پہلی مشکل کہ بچہ عمر کی وجہ سے گناہوں کی طرف جا رہا ہے, اس کا حل ہے نمازوں کے اندر بچوں کو لگاؤ اور گناہوں کی زندگی سے جی صاحب جان چھوٹے گی. بچے کسی مسئلے میں سکسس نہیں ہو رہی ہیں, ٹارگٹ حاصل نہیں ہو رہا, مقصود میں فیل ہو رہی, تو ان لوگوں کو ماں باپ کی خدمت میں لگاؤ. بچوں کو بولیے کہ امی کو پانی دے کے آؤ, ابا کو چپل دے کے آؤ, یہ صاحب جو ہے ٹوپی دے کے آؤ,
یہ سو رہے ہیں، پنکھا چالو کرو، کوئی آئے ہیں بلانے کے لیے، جا کے سلام کر کے بلاؤ۔ یہ کتاب سے نہیں آتی مول صاحب چیزیں، یہ تو فکر سے آتی ہیں۔ گھر کے اندر کے ذمہ دار جب بچوں کے تعلق سے یہ فکر کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کا مستقبل ایسے محفوظ کرتا ہے، گناہوں سے بھی محفوظ، ان کے اپنے ٹارگٹ کے اندر بھی وہ کامیاب، اور رزق کے اعتبار سے بھی، اسباب رزق کے اعتبار سے بھی قلب کے اندر سکون۔ یہ تین مشکلات بچوں پہ آتی ہے، تین اس کا حل قرآن کریم نے بتایا۔ نماز کا اہتمام ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، بچوں کی تربیت ان خطوط پہ کرو، انشاءاللہ یہ بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنیں گے اور ان کا مستقبل بھی محفوظ ہوگا۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو تعطیلات کے جو اوقات ہیں ان کا صحیح استعمال کرنے اور اس کا صحیح نظام العمل بنانے اور بچوں کی تربیت میں لگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہم کو اپنے دربار کا حاضر باش بنا لیجئے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا لیجئے۔ اے اللہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے حق میں دعائیں کرنے اور ان کے اے اللہ درجات بلند کرنے کی، اے اللہ فکروں میں لگنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے کلام کی تلاوت کرنے اور تیرے ذکر میں لگنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔